نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وكما قال عليه الصلاة والتسليم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا فإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم حاضرین جمعہ اور میرے پیارے بچوں، تمام قسم کی تعریفات، ثنا، مجد، بزرگی، بڑائی، حمد ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہی لائق اور زیبا ہے، جو کہ اکیلا اور واحد کسی بات کا حقدار بھی ہے کہ ہم اسی کی بڑائی اور بزرگی بیان کریں، ہم وقت اسی کی تحقیق میں لگے رہیں، درود اور سلامتی ہو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی ذمہ داری جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو سونپی تھی اس کو انہوں نے بخوبی انجام دیا۔ اس مختصر سی حمد اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کے بعد میں نے سورہ نساء میں سے ایک آیت خطبہ رسولہ کے بعد آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کی۔ یہ آیت عدل و انصاف پر مبنی ہے۔ یہ آیت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ہم ہر معاملے کے اندر عدل و انصاف کو مقدم رکھیں، خصوصاً عقیدہ توحید کے معاملے میں۔ اگر ہم اس آیت پر غور کریں تو ہم کو معلوم ہو جائے گا کہ عقیدہ توحید کی بنیاد ہی عدل و انصاف پر ہی رکھی گئی ہے۔ ہم میں سے ہر ایک اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اللہ رب ہے، اللہ حاکم ہے، اللہ مدبر ہے،
اللہ خبیر ہے۔ جب ہم ان تمام باتوں کا اقرار کرتے ہیں تو یہ باتیں ہم کو بتلاتی ہیں اور عدل و انصاف کا یہ باتیں تقاضا کرتی ہیں کہ الہ بھی اسی کو سمجھا جائے، عبادت بھی اسی کی جائے۔ پہلے ہم اس آیت کریمہ کا ترجمہ سنتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مومنین سے مخاطب ہو کر کس قدر عدل اور انصاف کے تعلق سے تاکید کر رہا ہے۔ پہلے ہم اس آیت کریمہ کا ترجمہ سنتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے مومنوں کونوا قوامین بالقسط، تم تمام کے تمام عدل پر جمے رہو، یا یوں کہیں کہ عدل کو قائم کرو، شہداء للہ، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے سچی گواہی دیا کرو، ولو علی انفسکم، اگرچہ جب یہ گواہی کا معاملہ تمہارے اپنی جان کے خلاف آ جائے تو بھی تم کو کیا کرنا پڑے گا، مجھ کو کیا کرنا پڑے گا، اللہ کی رضا کے لیے عدل اور انصاف کو ہی مقدم رکھنا پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس لیے کہہ رہا ہے کہ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، اگرچہ کہ عدل کا معاملہ تمہارے نفسوں کے خلاف ہو، اَوِ الْوَالِدَيْنِ تمہارے ماں باپ کے خلاف ہو، وَالْأَقْرَبِينَ رشتہ داروں کے خلاف ہو، کیونکہ معاملہ ایسا ہی ہوتا ہے نا، جب ہماری اپنی بات آتی ہے، جب ہمارے عزیزوں کی بات آتی ہے، والدین کی بات آتی ہے تو ہم عدل کے معاملے میں پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم لوگوں سے، مومنین سے مخاطب ہو کر کیا کہہ رہا ہے، چاہے تمہاری اپنی ذات کیوں نہ ہو، تمہارے اپنے رشتہ دار کیوں نہ ہو، عدل اور انصاف کو مقدم رکھو۔ جب عدل اور انصاف نہیں ہوگا تو سوسائٹی کبھی بھی اس کے اندر امن اور سکون پنپ نہیں سکتا۔ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا، ایک اور بات اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے عدل کے تعلق سے۔ کبھی کیا ہوتا ہے معاملہ عدل کا، مالدار کا، جو پیسے والا ہوتا ہے اس کے تعلق سے ہم کو عدل کرنے کا معاملہ آتا ہے، تب ہم کیا کرتے ہیں، اس کی مالداری کی رعایت کرتے ہوئے اس کے پیسوں کے نیچے دب کر ہم کیا کرتے ہیں، عدل کے خلاف کرتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا، یا کوئی فقیر ہو یا کم پیسے والا ہو، اس پر قرض کھاتے ہوئے کہیں اس کے حق میں فیصلہ نہ کرنا، معاملہ سیدھا ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا، ان تمام باتوں کا خیال رکھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اولا ہے، مقدم ہے۔ ہم کو اس بات کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ ہمارے رشتہ دار ہیں، وہ فقیر ہے، وہ غنی ہے، نہ۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا، کہیں ایسا بھی نہ ہو جائے تم سے کہ عدل کرتے کرتے تم خواہشات نفسانی کے پیچھے پڑ کر عدل کو چھوڑ دو، انصاف کو چھوڑ دو۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، عصبیت سامنے آ جاتی ہے، برادری سامنے آ جاتی ہے، نہ، ان تمام چیزوں کو بھی چھوڑنا ہے، عصبیت کو بھی پسے کچھ ڈالنا ہے، خواہشات کے مطابق ہم کو فیصلے نہیں کرنے ہیں۔ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ، خواہشات کے اتباع مت کرنا، أَن تَعْدِلُوا، عدل کے معاملے میں۔ فَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا، دو باتیں اور بتائی جا رہی ہیں۔ فَإِن تَلْوُوا، اگر بولنے کا معاملہ آ جائے تو جھوٹ مت بولنا، او تعرضوا، اعراض بھی مت کرنا۔ کیا مطلب ہے، یعنی حق کو چھپانا مت، یا بالکل ترک بھی مت کر دینا، سچ بولنا عدل کے معاملے میں اور حق کو چھپانا بھی مت، اس سے اعراض بھی نہیں کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، جو کچھ میں آپ کرتے ہیں اس کے تعلق سے سب سے زیادہ علم کس کو ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اچھی طرح خبر گیری رکھ رہا ہے، خبر گیری کر رہا ہے۔ دوسرے خطبے کے اختتام پر اکثر ہم یہ آیت پڑھتے ہیں
ان اللہ یأمرکم بالعدل والاحسان۔ اگر آیت کو ہم سمجھ کر پڑھیں یا سمجھ کر سنیں تو کبھی بھی ہم عدل کو نہیں چھوڑیں گے۔ اس آیت کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو عدل اور انصاف کا ہی حکم کر رہا ہے۔ ان اللہ یأمر، اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دے رہا ہے بالعدل، کس کا؟ عدل اور انصاف کا۔ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، بولو تو بھی عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ۔ یہ موضوع میں نے کیوں لیا پتا ہے؟ کیونکہ آج اگر ہم اپنے معاشرے پر نگاہ دوڑائیں گے، اپنے سماج کی طرف اگر ہم نگاہ ڈالیں گے، اس معاملے میں ہم بہت ہی پیچھے ہیں۔ ہمارے اسلاف کہا کرتے تھے کہ انصاف ہمارے زمانے کے اندر، کون اسلاف کہا کرتے تھے ہمارے زمانے میں انصاف ڈھونڈنے پر بھی بہت کم ملتا، یعنی 400 500 یا 1000 سال پیچھے چلیں تب کی بات کہہ رہے ہیں۔ محدثین، بڑے بڑے جلیل علماء، ان کے اقوال ہیں، کیا کہتے تھے کہ انصاف ڈھونڈنے پر بھی ہم کو نہیں ملتا، انصاف نہیں ہو رہا ہے۔ اس زمانے کی بات۔ اگر آج کا ہم اگر جائزہ لیں تو کورے ہیں، صفر ہیں۔ تو لہٰذا ان آیتوں کو سامنے رکھنے کا مقصد تاکہ ہم کبھی بھی عدل اور انصاف کے معاملے میں کوتاہی نہ کریں، کہیں ہم سے غلطی سرزد نہ ہو جائے۔ عدل ہر میدان میں ہم کو کرنا پڑتا ہے۔ ہم اگر ماں اور باپ بنتے ہیں، اولاد کے معاملے میں ہم کو انصاف کا پہلو آگے رکھنا پڑتا ہے۔ استاد ہیں تب بھی، کہیں کے پرنسپل ہیں تب بھی، مسجد کے ذمہ دار بنا دیے گئے ہوں، مدرسے کے ذمہ دار بنا دیے گئے ہوں، گاؤں کی صدارت آپ کے ہاتھ میں آ گئی ہو، اس معاملے میں بھی آپ کو عدل کا پہلو آگے رکھنا پڑے گا، مقدم رکھنا پڑے گا۔ کیونکہ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے ان اللہ یأمر بالعدل، اللہ عدل کا حکم کرتا ہے۔ وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، جب بھی کچھ بات کہو تو عدل کی بات کیا کرو، وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اگرچہ کہ قریبی معاملہ کیوں نہ ہو۔ شروع بھی میں نے یہی کہا تھا، جب ہمارے خلاف بھی معاملہ آ جائے تو انصاف کے پہلو کو ہم کو مقدم رکھنا پڑے گا۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، تم امانتوں کو ان کے اہل کے حوالے کر دو۔ آگے فرما رہا ہے وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اور جب عدل کا معاملہ آ جائے لوگوں کے بیچ میں کرنے کا تو انصاف کے پہلو کو آگے رکھو۔ اس آیت کی تشریح کرتے ہوئے مفسرین لکھتے ہیں، ایک حدیث کو بنیاد بناتے ہوئے اللہ کے رسول اکرم کا فرمان ہے کہ حاکم، دھیان سے سن لیں، حاکم جب تک عدل کے پہلو کو مقدم رکھتا ہے، عدل کے ساتھ معاملہ کرتا رہتا ہے، اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہوتی ہے، اللہ اس کے ساتھ رہتا ہے۔ اور جہاں وہ عدل کا ہاتھ ہٹا لیتا ہے، پیچھے ناانصافی کرنا شروع کر دیتا ہے، تو اللہ کی مدد وہاں سے ہٹ جاتی ہے، اللہ اس کو اس کے حوالے کر دیتا ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو ہمارے نفس کے حوالے کر دے تو ہم کس کے پیچھے جائیں گے؟ خواہشات کے پیچھے چلے جائیں گے، اور جو انسان خواہشات کے پیچھے بھاگتا ہے وہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ اور گمراہ کا ٹھکانہ بھی میں نے خطبہ کے اندر کیا کہا، گمراہی کہاں لے کے جاتی ہے؟ جہنم کی طرف لے کے جاتی ہے۔ اللہ میرے عوام کی حفاظت فرمائے۔ اور یہ حدیث بہت ہی مشہور ہے، بارہا سنتے سناتے ہیں اور سننا سنانا بھی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ 7 لوگوں کے تعلق سے فرماتا ہے، سبعۃ، 7 اشخاص، 7 لوگ ایسے ہیں یظلھم اللہ فی ظلہ، کل روز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے سائے میں ان کو جگہ عطا کرے گا، سوائے اس وقت اللہ کے سائے کے کسی کا سایہ نہیں ہوگا۔ اس میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے امام عادل،
کل اللہ کے عرش کے سائے میں سب سے پہلے اگر کسی کو سایہ نصیب ہوگا اللہ کے عرش کا سایہ تو وہ کون انسان ہوگا؟ امام عادل یا ملک عادل، انصاف پسند بادشاہ، انصاف پسند امام، انصاف پسند صدر، سیکرٹری، کچھ بھی کہیں، یعنی کہ جس کے ہاتھ میں اقتدار ہے اس کو انصاف کرنا، عدل کو آگے رکھنا بے حد ضروری ہے، کیونکہ قیامت کے دن حالات کیسے گمبھیر ہوں گے، کس طرح کے حالات ہوں گے، بارہ ہمارے سامنے آیتیں آ چکی ہیں۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ۔ حالات بہت خراب ہوں گے، پسینے کے اندر انسان شرابور ہوگا، سورج ایک نیزے پر آ جائے گا۔ مجھے اس طرف لے کے جانا نہیں، اصل بتانا یہ ہے کہ ویسے عالم میں جہاں پر اللہ کی نصرت اور اللہ کا ساتھ، اللہ کا تعاون اور اللہ کی مدد کے علاوہ کسی کی مدد اور کسی کا ساتھ کام آنے والا نہیں ہے، تو اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کے نیچے اگر کسی کو سایہ دے گا، سب سے پہلے انسان کو وہ کون ہوگا؟ امام عادل، انصاف پسند بادشاہ۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ فرماتے ہیں، یہ حدیث جو میں نے بیان کی یہ تو حدیث قدسی ہے، لیکن حدیث مرفوع سنیے، اللہ کے رسول کا فرمان ہے، ان المقسطین، جو انسان عدل کو مقدم رکھتے ہیں، عند اللہ، اللہ کے نزدیک ان کا معاملہ کیا ہوگا؟ علی منابر من نور عن یمین الرحمن، نور کے ممبروں پر ہوں گے رحمان کی داہنی جانب۔ یہ کن لوگوں کو نصیب ہوگا؟ جو عدل اور انصاف کا معاملہ کرتے ہیں۔ ایک جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ان افضل عباد اللہ منزلۃ یوم القیامہ، اللہ کے بندوں میں درجے کے اعتبار سے، افضل درجے کے اعتبار سے قیامت کے دن اگر کوئی ہوگا تو امام عادل رقیق، عدل کرنے والا بادشاہ جو کہ نرم انسان ہے، نرم طبیعت والا ہے۔ وَإِنَّ شَرَّ النَّاسِ، اور سب سے برا انسان قیامت کے دن منزلت کے اعتبار سے اللہ کے نزدیک امام جابر، ظلم کرنے والا بادشاہ، حریف، جو عادت اور اخلاق کے اعتبار سے بگڑا ہوا ہے، سب سے گھٹیا وہ ہوگا، اور جو عدل کا معاملہ کرنے والا وہ سب سے آگے آگے ہوگا۔ کیوں اللہ کے رسول نے فرمایا؟ کیونکہ پچھلی امتوں کے اندر معاملہ ایسے ہی ہوتا تھا۔ کیا کرتی تھی پچھلی امتیں؟ اپنوں کے ساتھ انصاف اور غیروں کے ساتھ ناانصافی، اس لیے اللہ کے عذاب ان کو آ کر پکڑ لیتا تھا، جکڑ لیتا تھا۔ عذابات جو نازل ہوتے ہیں، قرآن کے اندر آتا ہے، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُم، ہمارے ہاتھ میں جو کمائی ہے، بہت ساری ہمارے ہاتھ میں کمائیاں ہیں جو اللہ کو ناراض کرنے کی، اس میں سے سب سے پہلے اس کو ہی آپ رکھیں کہ ناانصافی، ہم اس کو ہلکا نہ لیں۔ میں نے کہا بہت سارے گوشے اور پہلو ہیں جہاں پر ہم کو انصاف کے ساتھ معاملہ کرنا پڑے گا۔ دور رسالت کی بات ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، یہ واقعہ دھیان سے سن لیجئے، اللہ کے رسول کے زمانے میں ایک صحابیہ فاطمہ مخزومیہ، بڑے خاندان کی عورت، اس کے اوپر الزام عائد کیا گیا کہ اس نے چوری کی ہے، بڑے خاندان کی عورت تھی۔ تو لوگوں نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے درخواست کی کہ اے صحابی رسول، آپ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے ہیں، لاڈلے ہیں، اور حقیقت میں ان کو لقب بھی ملا تھا حب رسول اللہ کے رسول کے چہیتے تھے، بڑے قریبی تھے۔ کون؟ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ۔ لوگوں نے ان سے کہا کہ یہ بڑے خاندان کی عورت ہے، بڑی شریف عورت ہے، لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس نے چوری کی ہے، ہو سکتا ہے اس سے غلطی ہو گئی ہو، جا کر اللہ کے حکم سے سفارش کر۔ تو لوگوں کی بات سن کر ان کو بھی لگا کہ ہاں صحیح بات ہے، ان کی طرف سے سفارش کرنی چاہیے، اور ہو سکتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر دیں؟ معاف کر دیں، پہلی غلطی ہو گئی ہوگی۔ تو لوگوں کے کہنے پر حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ چلے گئے اور اللہ کے رسول سے کہا
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فلانی عورت سے چوری سرزد ہوئی ہے، آپ اس کو معاف کر دیں. تو اللہ کے رسول کا فرمان سنیے، اے اسامہ کیا تم حدود الہی میں سفارش کرنا چاہتے ہو؟ حدود اللہ کیا ہے؟ اللہ کی حدیں. چوری کرنا ہے تو چوری کرے تو اس کا کیا کرنا چاہیے معاملہ؟ ہاتھ کاٹنا. سارے چور کرنے والا مرد کیوں نہ ہو، عورت کیوں نہ ہو، ان سب کا معاملہ کیا ہے؟ محترم کے ہاتھوں کو کاٹنا ہے. اللہ کے رسول نے کیا کہا کہ تم اللہ کے حد کے معاملے میں سفارش کرنے کے لائے ہو. اور یہ تاریخی جملہ بھی سنیے، اللہ کے رسول نے کہا واللہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں، آج جس عورت کا معاملہ لے کر میرے دربار میں تم حاضر ہوئے ہو، سفارش کرنے آئے ہو، مانا کہ وہ بڑی شریف گھرانے کی ہے، عزت دار گھرانے کی ہے، مالدار ہے، بڑی ہے، سب کچھ ہے، لیکن بات دھیان سے سن لو کہ یہاں پر اس جگہ پر اگر میری بیٹی لفظ جگر حضرت فاطمہ بھی ہوتی تو بھی میں بھرے مجمع میں اس کا ہاتھ کاٹ دے. سبحان اللہ. یہ ہے عدل، یہ ہے انصاف. کہ میں اگر اپنا گھر والا بھی ہوتا تو میں نہیں دیکھتا تھا کہ سب سے پہلے غلطی ہو گئی ہے کہ اس نے چوری کی، میں کیا کر دیتا تھا؟ ہاتھ کاٹ دیتا تھا. اس لیے شاعر کیا کہتا ہے؟ سبق پڑھ پھر صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان یا غیر یہ نہیں دیکھتے. انصاف کرنے والوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ محبت کی نگاہ سے دیکھتے. نجاشی کو کون نہیں جانتا ہے؟ حبشہ کا بادشاہ تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ مکہ والوں کی زیادتیاں دن بدن بڑھتی جا رہی ہے. اب یہاں پر امن ہمارے لیے نہیں ہے، سکون کا معاملہ نہیں ہے، ہمارے ساتھ عدل نہیں ہوتا. تو اللہ کے رسول نے کیا کہا تھا اپنے صحابہ کو؟ کہاں کی طرف ہجرت کرنا ہے؟ حبشہ کی طرف. اور یہ بھی کہا تھا فَإِنَّ بِهَا مَلِكٌ لَا يَظْلِمُ أَحَدًا. میں نے سنا ہے حبشہ کے بادشاہ کے تعلق سے وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا. تو لہٰذا اللہ کے رسول کے ساتھی صحابہ ہجرت کر کے کہاں چلے گئے؟ حبشہ کی طرف. بادشاہ مسلمان نہیں ہے، بادشاہ کون ہے؟ عیسائی ہے، لیکن انصاف کرنے والا، عدل کرنے والا. یہ بتانا مقصود ہے. جیسے صحابہ وہاں پہنچ گئے، پیچھے پیچھے کفار بھی پہنچ گئے ڈھیر سارے ہدایہ لے کر اس بادشاہ کو بہکانے کے لیے. اس موقع پر آگے بڑھ کر جنہوں نے تقریر کی تھی وہ کون تھے؟ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ. پوری حقیقت ان لوگوں کی کفار کی اس کے سامنے بیان کر دی. تو بادشاہ نے کفار کو کیا کیا؟ ان کے ہدایہ کے ساتھ ان کو دوڑا دیا، چلے جاؤ، اور ان لوگوں کو پناہ دی. ایسے عدل کرنے والے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ محبت کی نگاہ سے دیکھتے. تو جہاں تک عدل اور انصاف کا معاملہ ہے وہاں پر ہم یہ نہ دیکھیں اپنے اور غیر. اگر عدل کا معاملہ ہے تو کس کے ساتھ؟ غیر کے ساتھ بھی ہم کو کرنا پڑے گا. اللہ کے رسول کے سامنے یہودی اور صحابی کا معاملہ آنے پر اللہ کے رسول نے کس کے حق میں فیصلہ کیا تھا؟ یہودی کے حق میں. کیوں؟ حق پر کون تھا؟ یہودی تھا. اور وہ صحابی کو برا بھی لگا تھا، اس لیے کس کے پاس چلے گئے تھے؟ اللہ کے رسول کا جو فیصلہ اس کو پسند نہیں تھا اس صحابی رسول کو، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس چلے گئے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کیا کہا تھا؟ ٹھہرے رہو، میں انصاف کرتا ہوں. جا کر اندر سے تلوار لا کر اس کی گردن اڑا دیا. ہنگامہ مچ گیا تھا مدینہ کے بازار کے اندر، مدینہ کی بستی کے اندر. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے آیت اتار دی تھی کہ یہ بےقصور ہے. حضرت عمر کے معاملے میں تم لوگوں کو ناراض ہونے کی ضرورت نہیں. انہوں نے سچا فیصلہ کیا ہے. جو اللہ کے رسول کی بات نہیں مانتا، اللہ کی بات نہیں مانتا، تو پھر وہ کہاں کا انصاف کرنے والا ہوگا. اور جہاں تک عدل کا معاملہ آتا ہے، ابھی اتنی دیر سے میں عدل کہہ رہا ہوں. اپنوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، ساتھیوں کے ساتھ کرنا بہت آسان ہے، لیکن ایک معاملہ آتا ہے دشمن کا معاملہ. جب ہمارا سامنے دشمن ہے اور اس کے
کے حق میں ہم کو کیا ہے صحیح فیصلہ دینا ہے، عدل کا معاملہ کرنا ہے، تب ہم کیا ہو جاتے ہیں، پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ ہمارے دل کے اندر ایسی اس کی دشمنی اور بیر رہتا ہے کہ ہم کبھی بھی اس کے حق میں فیصلہ دے ہی نہیں سکتے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے اندر کیا فرماتا ہے، دشمن بھی ہے لیکن عدل کا اگر معاملہ آ جائے، انصاف کرنے کا معاملہ، اس وقت آپ اقتدار پر ہیں اور سامنے تمہارا دشمن ہے تو تم کو اپنے دوست کے حق میں نہیں بلکہ آپ کے دشمن کے حق میں آپ کو کیا کرنا پڑے گا، عدل کا معاملہ اگر صحیح معاملہ ہے تبھی، کیونکہ اللہ فرماتا ہے اِلَّا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ۔ کسی قوم کی دشمنی تم کو اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم ناانصافی کر بیٹھو، بلکہ جب انصاف کا معاملہ کرنے کی باری آتی ہے اور سامنے تمہارا دشمن بھی ہے تو تم کو کیا کرنا پڑے گا، عدل کا معاملہ، انصاف کا معاملہ اس کے ساتھ کرنا پڑے گا۔ اللہ فرماتا ہے هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، اور انصاف کے پہلو کو مقدم رکھنا یہ تقوی کی علامت ہے۔ وہ اقرب، وہ قریب ہے، اس بات سے تقوی کی۔ ایک واقعہ میں آپ لوگوں کے سامنے عدل کے تعلق سے بیان کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ خیبر کا واقعہ، اللہ کے رسول کے زمانے میں خیبر کے اندر یہودی رہا کرتے تھے اور خیبر مسلمانوں نے کیا کیا تھا، فتح کر لیا تھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو وہاں سے بھگایا نہیں۔ جس طرح یہ ہماری اپنی بستی ہے، ہم یہاں مطلب یہ ہماری بستی ہے، ہم جیسا چاہیں گے یہاں پر رہیں گے، جس طرح چاہیں لوگوں کے ساتھ معاملہ کریں گے، فلانوں کو بھگائیں گے، فلانوں کو رکھیں گے، ہم یہاں کے مکی ہیں، اس طرح اللہ کے رسول نے کیا نہیں۔ چاہتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کو بھگا سکتے تھے، کیونکہ خیبر اب کس کے حوالے تھا، مسلمانوں کے حوالے تھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ ایک معاہدہ کیا، کیونکہ وہاں کی وہ کاشتکاری کیا کرتے تھے، ان کے باغات تھے، ان کی کھیتیاں تھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے کیا کہا کہ جو تمہاری کھیتی ہے، باغات ہے، اس کے اندر جو فصل آئے گی، جو پھل وغیرہ لگیں گے، اس میں آدھا حصہ تمہارا ہوگا، آدھا حصہ ہمارا ہوگا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب پھل کاٹنے کی باری آتی تو نگرانی کرنے کے لیے، تخمینہ لگانے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو وہاں پر بھیجا کرتے ہیں۔ ایک صحابی رسول جن کا لقب ہی خراس ہے، خراس کے معنی آتے ہیں تخمینہ لگانا، اندازہ لگانا۔ آج کل تو ہمارے پاس ناپنے تولنے کے لیے پیمانے ہیں، چاہے لینتھ ناپنا ہو، وزن ناپنا ہو، کچھ بھی کرنا ہو، ہر طرح کے آلے ہیں، لیکن اس زمانے کے اندر اندازہ ہی لگایا جاتا تھا۔ اور ایسے ایسے صحابہ کرام تھے اور ایسے ایسے اللہ والے تھے، خالی ایسے باغات دے کر اندازہ لگاتے تھے کہ یہاں پر کتنی فصل ہے، کتنے پھل آئیں گے، کیا ہوگا، کیسا ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، بہت بڑے اندازہ لگانے والے، تخمینہ لگانے والے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھیج دیا، کہاں، یہودیوں کے پاس، باغ کا اندازہ لگانے کے لیے کہ اس سال کتنے پھل آئیں گے، جا کر دیکھ لو۔ جب یہ صحابی رسول وہاں پر پہنچے تو یہودیوں نے ان کو رشوت دینے کی کوشش کی، رشوت کی پیشکش کی۔ ان کو یہودیوں کو ڈر تھا کہ آئیں گے اور غلط بیانی کریں گے، کہاں جا کر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اندازہ غلط لگا دیں گے اور جا کر بتا دیں گے تاکہ حصہ مسلمانوں کے زیادہ مل جائے۔ اس طرح یہودیوں کا معاملہ تھا، اس لیے ان لوگوں نے رشوت کی پیشکش کی۔ لیکن صحابی رسول پر قربان جائیں، انہوں نے کیا کہا کہ تم کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں یہاں پر جو اندازہ لگانے کے لیے اللہ کے رسول نے بھیجا ہے، میں صحیح اندازہ لگاؤں گا، میں ناانصافی کرنے والا نہیں ہوں۔ مجھے معلوم ہے کہ تم ہمارے دشمن ہو اور میرے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ تم ہی لوگ ہو، کیونکہ تم سے نفرت کرنے کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول نے کہا ہے۔ لیکن جہاں تک تمہارے باغات کا معاملہ ہے، یہاں پر میں ناانصافی نہیں کر سکتا۔ جتنی چیزیں ہیں، جتنے پھل آئیں گے یا جتنے پھل لگے ہوئے ہیں، اسی حساب سے جا کر میں اللہ کے رسول کے سامنے صحیح بیانی کروں گا، تم کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ جب اس طرح کے کلمات ان لوگوں نے سنے تب یہودی دنگ رہ گئے
اور ان کی زبان سے کلمہ کیا نکلا؟ بِهَذَا الْعَدْلِ قَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ۔ سبحان اللہ، تم ہی لوگوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ آج تک آسمان اور زمین کو قائم کیے ہوئے ہے، ورنہ قیامت آ جاتا ہے۔ تم چاہتے تو ابھی غلط بیانی کر سکتے تھے، تخمینہ غلط لگا کر اللہ کے رب کے سامنے جا کر بیان کر سکتے تھے، لیکن اتنی نفرت تمہارے دلوں کے اندر ہمارے ہونے کے باوجود، ہماری ہونے کے باوجود، لیکن تم کیا ہے، انسان کے پہلو کو آگے رکھنے والے ہو۔ تو یہ تھے صحابہ، اور ہم کون ہیں؟ ان کے پیروکار ہیں، ان کے متبع ہیں۔ تو ہم کو بھی ان کی زندگیوں کو سامنے رکھ کر اپنی زندگیوں کو گزارنا پڑے گا۔ اولاد کے معاملے میں ہو، بیویوں کے معاملے میں ہو، ان کے ساتھ بھی انصاف کا پہلو رکھیں۔ یہاں شاید ہو سکتا ہو سب سنگل بیوی والے ہوں گے، لیکن کہیں ایسا بھی ہوتا ہے جس کے پاس 2 بیویاں ہیں، وہ کیا کرے؟ اس کی بھی ذمہ داری ہے وہ ان کے ساتھ انصاف کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ قرآن اندازی کیا کرتے تھے، باری باری باقاعدہ اللہ کے رسول ایک اپنی گھر والی کے پاس جایا کرتے تھے، اور یہ تعلیم ہم لوگوں کو بھی دی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہم اگر کسی کے پاس 2 عورتیں ہیں، 3 عورتیں ہیں، انصاف کے پہلو کو آگے رکھیں، کسی کے حق تلفی نہ ہو جائے، وقت ہو، معاملہ ہو، پیسہ ہو، نان نفقہ ہو، سب کے ساتھ ہمارا کیا ہونا چاہیے؟ برابری ہونی چاہیے۔ کہیں اگر ہم کو عہدہ ملا ہے تب بھی ہم عہدے کے زوم میں آ کر ناانصافی نہ کر بیٹھیں، عدل کے پہلو کو ہمیشہ ہم کیا ہے؟ آگے رکھیں۔ اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جتنی باتیں ہم کہتے سنتے سناتے ہیں اس کے مطابق عمل کرنے والا بنا دے، عدل کے ساتھ انصاف کے ساتھ معاملہ کرنے والا بنا دے۔ صغیرہ کبیرہ جتنی گناہیں ہم سے سرزد ہوتی رہتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کر دے۔ توحید کا بول بالا کرنے کے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو توفیق عطا کرے، ہم کو ذریعہ بہانہ بنا کر توحید کے ہوائیں سارے عالم کے اندر پھیلا دے، شرک سے، بدعات سے، خرافات سے میرے اور آپ کی پورے مسلمان کی حفاظت فرمائیں، عرضی سماوی تمام بلائیں اور آفتوں سے میرا اور آپ کی حفاظت فرمائیں۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم۔ أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم۔